دوستو، آج آپ کی خدمت میں قرضہ ادا کرنے کا اور قرضہ اتارنے کا روحانی فارمولہ لے کر حاضر ہوں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا قرضہ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں اور قرض کیسے وصول سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بالخصوص ہے۔ تو یہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کے ذمہ بہت ہی زیادہ قرض ہو چکا ہے، آپ محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی قرضہ نہیں چکا پا رہے ہیں۔ بہت سارے دوست احباب کو دیکھا ہے کہ دن و رات محنت کرتے ہیں اور پھر بھی قرضہ میں مبتلا ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی بھائی ہیں جو ابھی اچھے خاصے رقم کماتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا قرضہ ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ یا اگر آپ کسی کو قرضہ دے دیا ہے اور قرضہ آپ کو وہ واپس نہیں دینے کا نام نہیں لے رہا ہے، یعنی پیسہ دینے سے انکار کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ زبردست عمل ہے۔ دوستو، اس عمل کو خوب اچھے سے سمجھ لیں۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بزرگوں کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز جلد آپ کی رقم واپس ملے گی اور قرض سے بھی نجات ملے گی۔ عمل کا طریقہ سماعت کریں۔ سب سے پہلے آپ جمعہ کے دن 9 چندی جمعہ ہو تو سب سے بہتر ہے، اگر نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی چاند کی 1 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ کے بیچ میں کوئی بھی جمعہ آئے، اس جمعہ کی پہلی ساعت ظہرہ میں، یعنی سورج نکلنے کے 5 منٹ یا 10 منٹ کے بعد آپ یہ نقش جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو تیار کریں۔ اس نقش کو آپ آتشی چال سے پر کیا گیا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ نقش آتشی چال سے پر کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس طرح کا جو نقش آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نقشہ بنا لیں۔ جب نقشہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تو پھر آپ 1 نمبر جو لکھا ہوا ہے، ہم نے آپ کے آسانی کے لیے 1 نمبر، 2 نمبر، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 یہ نمبر آپ کو نہیں لکھنے ہیں۔ یہ آتشی چال پر کرنے کا طریقہ میں نے لکھ دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ آپ کو کیا لکھنا ہے؟ جس جگہ پہ 1 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو لکھنا ہے 712۔ پھر جس جگہ پر 2 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو لکھنا ہے 713۔ پھر جس جگہ پہ 3 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو لکھنا ہے 714۔ پھر جس جگہ پہ 4 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ کو لکھنا ہے 715۔ اسی ترتیب سے ایک بڑھاتے جانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں جہاں 5 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو لکھنا ہے 716۔ پھر آپ دیکھیں جہاں 6 نمبر لکھا ہے وہاں پہ آپ کو لکھنا ہے 717۔ پھر آپ دیکھیں جہاں پہ 7 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں لکھنا ہے آپ کو 718۔ پھر آپ دیکھیں جہاں 8 نمبر لکھا ہے وہاں لکھنا ہے 719۔ اب 719 کے بعد 9 نمبر جہاں پہ لکھا ہوا وہاں پہ ڈائریکٹ 721 لکھنا ہے۔ 9 نمبر کے وہاں پہ 721 لکھنا ہے، کیونکہ اس نقش میں 2 عدد بچا تھا جس کی وجہ سے 1 عدد بڑھا دیا گیا، تو 721 لکھنا ہے جہاں 9 نمبر لکھا ہے وہاں پر۔ پھر جہاں پر 10 نمبر لکھا ہے وہاں پہ لکھنا ہے 722۔ پھر جہاں پر 11 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں لکھنا ہے 723۔ پھر جہاں پر 12 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں لکھنا ہے 724۔ پھر جہاں پر 13 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں لکھنا ہے 725۔ پھر جہاں پر 14 نمبر لکھا ہے وہاں پر لکھنا ہے 726۔ پھر جہاں پر 15 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پہ لکھنا ہے 727۔ پھر جہاں پر 16 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں لکھنا ہے 728۔ یہ آپ کا نقش مکمل ہو گیا۔
اب بیچ کی جگہ جو باقی ہے آپ وہاں پر یہ دعا لکھیں، جو بیچ کا نقش ہے یہ دعا لکھیں، اللہم اکفنی، پھر دوسری جانب بحلالک عن حرامک، پھر واغننی بفضلک، پھر عمن سواک۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں العبد ہے تو العبد کے بعد فلاں بن فلاں کی جگہ میں جو بھی مقروض ہے، اگر آپ قرض دار ہیں یا پھر آپ کو کسی سے قرض وصول کرنا ہے تو اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اس میں ضرور لکھیں۔ یہ نقش آپ کا تیار ہو گیا۔ اس نقش کو ہرے رنگ کے کپڑے میں پیک کر کے اچھے سے سل کر کے موم جامہ کر کے سیدھے ہاتھ کے بازو پہ باندھ لیں۔ دوستو یہ تو آپ کا نقش والا عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل آپ کو کرنا یہ ہے، جمعہ کی اذان ہو اس سے پہلے آپ غسل کر لیں، پاک لباس پہن کر اچھی طریقے سے خوشبو لگا کر اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائیں۔ سنتوں کو پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز قضائے حاجات کی نیت سے پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد الحمدللہ کی سورت، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس کی سورت پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح دوسرے رکعت میں بھی پڑھنا ہے، اور جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز ادا کریں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد وہیں پر بیٹھ جائیں، وہیں پر بیٹھ کر آپ کو درود تنجینہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ جب 7 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ چکے، اب آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو درود تنجینہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو اسکرین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ درود تنجینہ آپ کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یہ درود تنجینہ ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو اس طرح سے آپ کو کم از کم 4 جمعہ تک مسلسل اس عمل کو ضرور کریں۔ یقین جانیں، یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھیں، اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے سارے قرضہ پورے ہو جائیں گے۔ غیب سے اللہ ایسا اسباب بنا دے گا اللہ رب العالمین کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، اور اگر کوئی قرض لیا ہوا ہو تو انشاءاللہ العزیز اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بہت ہی پاورفل وظیفے کی کو دے دیا ہے، آپ اسے ضرور آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اپنے تمام دوست احباب کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے احباب بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔